حضرت سلیمان نے چوینٹی کو کہا کہ میں بہت بڑا بادشاہ ہوں، جو مانگنا ہو وہ مانگے، ہر چیز دے سکتا ہوں، مجھے اللہ نے بحر بر کی سلطنت دی۔ تو چوینٹی نے کہا زدنی رزقی واجلی، زدنی رزقی واجلی، جتنا رزق مقرر ہے اس سے بڑھاؤ۔ تو سلیمان نے کہا یہ تو نہیں کر سکتا۔ تو کہنے لگی چلو میری عمر 1-2 سال بڑھاؤ۔ تو سلیمان نے کہا یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو چوینٹی نے کہا دنیا کی خوشیوں کا مدار 2 باتوں پر ہے، ایک حیات پر اور دوسرا رزق پر، اور دونوں میں آپ بے بس ہیں، تو آپ نہ کہیں کہ آپ کے پاس اختیارات ہیں۔ چوینٹی کیا تھی؟ عقل کا دانہ تھا۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، جب حضرت آگے بڑھے تو حاضری لی پرندوں کی۔ ہر نظام میں چابک دستی کی ضرورت ہے، اجتماعی نظام میں اگر باقاعدگی نہیں ہے تو وہ نظام انسانوں کا نہیں، بھیڑ بکری ہوگا۔ چنانچہ سلیمان کو ایک دن محسوس ہوا کہ آج پرندے کچھ کم لگ رہے ہیں، جیسے مولوی سہیل صاحب کو پتہ چلے کہ درس والے خاص کر فضلاء کہیں کم لگ رہا ہے۔ حاضری 2 طریقے کی ہے، ایک وقت کی ہے، دوسرے اشخاص کی ہے۔ علماء لکھتے ہیں وقت کی حاضری بڑی بات نہیں ہے، اشخاص کی حاضری بڑی بات ہے۔ وقت کی حاضری جیسے ان لوگوں نے لے لی بس جا کے ختم ہوں گے، اب آپ رہو یا جاؤ۔ اشخاص کی حاضری اس کو کہتے ہیں کہ پتہ چلا ہے کہ حاضری کے بعد لوگ ہے بھی ہے نہیں۔ یہ جو حدیث میں ہے کہ نماز با جماعت پڑھو، اور ایک نماز با جماعت بغیر جماعت سے 27 درجے افضل ہے، یہ حاضری کی وجہ ہے، یہ شخصی حاضری ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے جب حاضری لی، معلوم ہوا کہ حاضری لینا سنت انبیاء ہے۔ تو ڈسپلن کا اس سے اندازہ لگائے کہ ہمارے مذہبی کتاب قرآن کریم جیسے خزانے میں اس مسئلے کی بھی وضاحت ہے کہ حاضری ہونا چاہیے۔ آدھا گھنٹہ اس غریب کا لگتا ہے روزانہ، لیکن ضروری ہے۔ حاضری لینے والوں کو بھی فائدہ ہے، حاضری دینے والوں کو بھی فائدہ ہے، وہ اس کی پابندی کرتے ہیں، ٹائم پہ آتے ہیں۔ اس دن ایک طالب علم میں دیکھ رہا تھا، اس کا نام آ رہا تھا، اوپر سے ایسا دوڑ رہا تھا کہ سیڑھیوں سے نیچے گرا، لیکن زمین پہ نہیں گیا، وہی آدھے تک آ کے وہی سے آواز لگائی کہ لبیک۔ ایسا اللہ، ایک طالب علم کی جگہ دوسرے نے آواز دی، بھئی تم نے کیوں آواز دی؟ کہا جی وہ دے نہیں سکتا تھا نا، بیت الخلاء میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس نے اس کو کہا کہ خدا کے لیے اگر اس وقت میرا نام آیا تو ذرا تم ہاں کر لو۔ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ کوئی کسی کی جگہ ہاں کر سکتا ہے یا نہیں۔ جیسے یہ اطلاع جائز ہے کہ جی وہ موجود ہے لیکن اس وقت عذر میں ہے یا فاصلے پر ہے یا وہ آ رہا ہے، یہ بھی حاضری ہے نا۔ فقال ما لی لا اری الہدہد، فرمایا کیا ہو گیا مجھ کو دیکھ نہیں رہا ہوں ہدہد کو۔ ہدہد اس پرندے کو کہتے ہیں، یہ سفید و کالا ہوتا ہے اور سر کے اوپر تاج ہوتا ہے، بہت خوبصورت۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 پرندوں کے مارنے سے تم پرہیز کرو، ان میں ایک ہدہد ہے اور دوسرا مینڈک ہے، اس کو ہی منع فرمایا ہے، اور تیسرا کیا ہے؟ تیسرا بھی ہے۔ اس پرندے کی عجیب شان ہے، یہ جس جگہ کھیلتا ہے زمین پہ
نیچے میٹھا پانی ہوتا ہے۔ تو جب یہ ضمانت سے دیکھا جائے کہ یہاں پر ہدہد پرندہ اٹھتا بیٹھتا ہے تو وہاں شیرین پانی نکلتا ہے، اور عاملین کہتے ہیں کہ اس کا خون جو ہے وہ سنگ دل کو نرم کرنے میں مفید ہے، تو وہ عشق اور معشوق کے تعویذ اس سے لکھتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ تو حدیث کے خلاف ہے، حدیث میں لا تقتل الحدود، مت مارو اسے، بڑا پیارا ہے۔ ہمارے ہاں اس کو کہتے ہیں ملا شرگل، زمانگ نے جہانگیری پختو کہتا منگ گوڑی چڑھ ہوئے، زمانگ خلق پختو گوڑی چڑھ دا، نور خلق ٹول ملا شرگل۔ اس ہدہد کا نام تھا امبر۔ حضرت نے فرمایا ہدہد نظر نہیں آتا، ام کان من الغائبین، یا یہ غائب ہو چکا ہے۔ سلیمان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ موجودین میں ہے یا غائبین میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سفر کے دوران میٹھے پانی کی حاجت تھی، اور ہدہد سے پتہ کرنا تھا کہ بھئی تم دیکھو کہاں کنواں کھودنا چاہیے، چشمہ نکالنا ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ہر جزیے کا علم کبیر کے لیے ضروری نہیں۔ ہدہد ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، اس میں یہ کمال ہے کہ وہ زمین کا حال جانتا ہے۔ ہدہد سے پوچھا کہ عجیب بات ہے کہ تم زمین کے نیچے دیکھتے ہو اور میٹھا پانی نظر آ جاتا ہے، اور شکاری جال رکھتا ہے، دام بچھاتا ہے، اور اس کو نہیں دیکھتے ہو۔ اس نے کہا اذا جاء القدر عمی البصر وزال الحذر، جب تقدیر آ جاتی ہے میری آنکھ کام نہیں کرتی ہے اور خطرے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ چو قضا آیت طبیب ابلہ شود اور روغن بادام خشکی بھی کنن۔ جب قضاء و قدر کا وقت ہوتا ہے تو ڈاکٹر بھی الٹی دوا، الٹا انجیکشن، سب غلط فیصلے کر لیتا ہے۔ چو قضا آیت طبیب ابلہ شود اور روغن بادام خشکی بھی کنن۔ بادام کا تیل تو تر ہے، لیکن اس غریب کے سر میں خشکی آ گئی، وقت آ چکا ہے۔ لَوْعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، ذبح کر دوں، عذاب دے دوں گا اس کو سخت عذاب، اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا اس کو کاٹ دوں گا، اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا وہ لائے گا عذر واضح۔ سلیمان نے 3 دھمکیاں دی، اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ سخت سزا کیا ہے کہ کھانا بند کر دے، اور یا یہ کہ اس کو کاٹ دوں گا۔ کاٹنا غیرتی طالب علم کے لیے اخراج جو ہے یہ قتل کے برابر ہے۔ اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا لائے گا میرے پاس عذر واضح۔ کیوں نہیں ہے؟ تو غیر حاضر کو سزا کہ اس کو انعام نہ ملے، اس کو امتحان میں نہ بٹھائے۔ مولوی سہیل کو کہا ہے کہ جو غیر حاضر پائے گئے ان کی لسٹ بناؤ۔ لَوْعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ حاضری اور غیر حاضری کا مقصد یہ ہے کہ جو حاضرین ہیں وہ شاباش کے قابل ہیں، اور جو غیر حاضرین ہیں وہ کسی خاص قسم کی تلاش کے قابل ہیں، کہ ان کے لیے ہے کہ تنبیہ المولا تلاش کرے اور ولی فی مآرب اخری۔